الله الرحمن الرحيم. جی الباب الثانی فی اسماء البحور و اعاریفها و اطربها. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ باب اول زحاف اور علل کے القاب میں ہے. جی سمجھے؟ جی باب اول زحاف اور علل کے القاب میں ہے. باب ثانی بحروں کے نام، وہ جو شروع میں پڑھے تھے، جی بحروں کے نام جی کہ بحر کتنے ہیں، جی تو ان کے عروض کتنے ہیں، ان کے عروض کتنے ہیں، پھر ان کی ضربیں کتنی ہیں. اس مسئلے میں یہ باب ثانی ہے. سنیں ہی بحروں کے اسماء و عروض و ضربوں کے بیان میں. باب ثانی باب ثانی بحور بحور اور بحور کے اعارید بحور کے اعارید اور بحور کی ضربیں، اور بحور کی ضربیں بحور کی ضربیں کے اسماء کے بیان میں. جی بحروں کے نام اور بحروں کے عروض اور بحروں کی ضربیں. جی باب ثانی بحر کہ بحروں کے نام کے بیان میں، بحور کے اسماء اور بحور کے اعارید اور بحور کی ضربوں کے بیان میں. الاول الاول الطویل پہلا بحر ہے بحر طویل. کیا ہے؟ بحر طویل. بحر طویل. جی پہلا بحر ہے بحر طویل. واہ وَأَجْزَاؤُهُ فُعُولٌ مَفَاعِلٌ فُعُولٌ مَفَاعِلٌ مرتين. اس کے جو اجزاء ہیں جو دائرے میں پڑے تھے، دیکھ لیں پیچھے پھر، اس کے اجزاء فعول مفاعیل فعول مفاعیل، یہ پہلا مصرع ہے. اسی طرح پورے چاروں یہ دوسرا مصرع ہے. تو بحر طویل کا پورا شعر جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مصرع میں 2 مرتبہ فعول 2 مرتبہ، اسی طرح دوسرے مصرع میں بھی یہ پورے ہوں، تو یہ بحر طویل کا شعر ہے پورے طور پر. جی کیا جی پہلا بحر ہے بحر طویل. بحر طویل کے فعول مفاعیل فعول مفاعیل، یہ پہلا مصرع ہے، اور دوسرا مصرع بھی اسی طرح فعول مفاعیل فعول مفاعیل. آگے سمجھیں. پہلی بحر طویل ہے، اس کے اجزاء یہ ہیں فعول مفاعیل فعول مفاعیل. ایک مصرع یہ کیا ہے؟ صدر. یہ کیا ہے؟ صدر ہے. عجز فعول مفاعیل فعول مفاعیل. سمجھے ہی یہ عجز. چلو جی اول اور نال لانے بحر طویل اور اجزاء بحر طویل کے فعول مفاعیل فعول مفاعیل 2 مرتبہ. جی پہلا بحر طویل اور اجزاء اس کے فعول مفاعیل فعول مفاعیل 2 مرتبہ. جی وعروضه واحدة مقبوضة وأضربها 3. اس کا جو عروض ہے نا، کیا ہے؟ وہ ایک ہے، وہ ہے مقبوض. عرض آخری مصر آخری جز کو کہتے ہیں. آخری جز کیا ہے پہلے مصرع کی؟ نہیں، وہ کون سا لفظ ہے؟ مفاعیل. یہ آخری ہے نا. پہلے صدر کا پہلا آخری کون ہے؟ مفاعیل. تو مفاعی میں 5واں کون ہے؟ یا وہ قبض کیا تھا؟ قبض کیا تھا؟ 5ویں ساکن کو حذف کرنا. ساکن کو حذف کریں گے، اس کا نام ہے مقبوض. اب جب یا حذف کریں گے پیچھے کیا رہ جائے گا؟ مفاعیل. اب جو پہلا مصرع ہے نا، اس کے اندر جو پہلے میں جو
بے کمی بیشی ہوتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس کا جو عروض ہے کون مفاعیل اس کے پانچویں ساکن کو حذف کرنا تو کیا بن جائے گا مفاعل آگے سمجھ تو اس کا عروض ایک ہی ہے وہ کیا ہے مقبودہ یعنی پورا ہوگا وہ تو تام ہوگا لیکن جب ارض مقبودہ ہوگی نا اور اس کی ضربیں جو ہیں وہ تین ہیں اس کی ضربیں تین ہیں وہ آگے تفصیل آ رہی ہے کیا جی بحر طویل کا جو عروض ہے وہ ایک ہی ہے مقبودہ یعنی اس کی مفاعیلن جو ہے نا پہلے مصرے کا آخر میں اس کی یا کو حذف کریں حذف کرنا تو کیا بن جائے گا بن جائے گا مفاعل مفاعلن ایلن کی بجائے علن بن جائے گا یہ ہو گیا مقبود عرض مقبود ہو گئی اور اس کی ضربیں تین ہیں اس کی ضربیں تین ہیں اور دیکھو دروں اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے چند امور کا جاننا ضروری ہے نظر آ رہے ہیں باہر کے اگر سارے اجزاء ہوں تو وہ تمام کیا ہے وہ تام ہے اگر دونوں مصروں سے ایک جز حذف کر دیا جائے پہلے مصرے سے بھی اور دوسرے میں سے پوری جز جی پوری جز تو یہ مجذوب ہے کیا مجذوب آگے سمجھ پوری جز حذف کر دیں تو یہ کیا ہے مجذوب مجذوب ہے یہ ویسے عام ذکر کر رہے ہیں بار طویل کی بات نہیں مطلقاً ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کسی باہر کے دونوں صدر اور عجز دونوں سے ایک ایک جز حذف کریں تو شعر اس کا کیا نام بنتا ہے اگر دونوں مصروں سے آدھے اجزاء تو وہ یہ آگے آئیں گے لغتیں آئیں گی مشتور ہوگا اگر دونوں مصروں میں صرف ایک ایک جز باقی رہے باقی ساری حذف ہو جائے تو وہ محنوک نہ منحوک کیا مجذوب مشتور اور یہ مجذوب کون ہے دونوں مصروں سے ایک ایک جز صرف ایک نہیں ایک ایک جز دونوں مصروں سے اگر دونوں مصروں سے ایک جز حذف کر دیا جائے اور اگر دونوں مصروں سے آدھے اجزاء وہ تو صرف ایک ایک جز تھی دونوں سے اور یہ آدھے آدھے اجزاء حذف کر دیے جائیں تو یہ اگر دونوں مصروں میں صرف باقی رہے باقی سارا حذف ہو جائے تو وہ منحوک ہے جی آگے سمجھے ایک بات ہے باہر کی ایک تقسیم عروض کے اعتبار سے ہے باہر کی ایک تقسیم عروض کے اعتبار سے ہے اور نا ٹھیک ہے اور عروض کی تقسیم ضرب کے اعتبار سے ہوتی ہے سمجھے باہر کی تقسیم عروض کے اعتبار سے اور عروض کی ضرب کے اعتبار سے ملی ہے مثلا کہتے ہیں کہ اس باہر کی اتنی عروض ہیں اور ہر عروض کی اتنی ضربیں ہیں اگر کوئی عروض مثلا مقبوض ہے تو اس کی تمام ضربوں میں کیا ہوگا عروض مقبوض ہوگی جتنی بھی ضربیں ہوں آئیں گی نا مثالیں اس میں جو پہلا مصرع ہے اس کا آخری میں یا حذف ہوگی پانچویں جو ہے مقبوض ہوگی خاص ضرب بدلتی رہے اگرچہ ضرب آخری دوسرے مصرے کی آخری جز اگرچہ وہ بدل جائے لیکن پہلے مصرے کا جو آخری ہے نا وہ مفاعلن ہی رہے گا وہ سمجھے ہی کی بلا کہ باہر کی ایک تقسیم عروض کے اعتبار سے اور عروض کی ضرب کے اعتبار سے ہوتی ہے مثلا کہتے ہیں کہ اس بار کی اتنی عروض ہیں اور ہر عروض کی عروض جی اگر کوئی عروض مثلا کیا ہو مقبول ہے تو اس کی تمام ضربوں میں عروض مقبول ہو خواہ ضرب بدلتی رہے سمجھے ہی خواہ بدلتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
اور دیکھے رہے سکتے صفحہ نمبر 22 تے ایک اور کتاب جلدی کریں ذرا او تھلے 3 نمبر تے جی وَأَعَارِضُهَا نظر آ رہے جمع عروض بفتح المملا علی غیر قیاس قیاس اردن ہے بضمتین جیسے ذلول ذلل جی تو یہ کیا ہے یہ جمع ہے عروض کی جمع ہے لیکن لم یسمع اور یہ جو ذخیر ہے شطر اول بیت سے سنے ہی جی تو اس کو کیا پڑھنا ہے عروض بنتا ہے عروض مہربانی کرنی ہے جی وہ اس طرح بولتے ہیں نہیں تقتی میں دھیان کریے نمبر 3 4 نظر آ رہے ہاں پیچھے رہ گئی 3 کہ عربی میں عروض مؤنث اور ضرب مذکر استعمال ہوتا ہے یعنی عروض لفظ جو ہے عروض زبر کے ساتھ یہ مؤنث لفظ ہے اور ضرب یہ مذکر ہے یعنی ضمیر ان کی طرف جب لوٹیں گے تو مذکر مؤنث کا فرق ہوگا یہ سمجھ لیجیے 4 یعنی چند امور کا جاننا ضروری ہے تقتی میں ان حروف کا اعتبار کیا جاتا ہے جو پڑھے جاتے ہیں جو زبان سے پڑھے جائے نا تقتی میں ان کا لحاظ ہوتا ہے خواہ لکھے نہ جائیں خواہ لکھے نہ جائیں جو پڑھے جاتے ہیں تقتی میں وہ پورا حرف شمار ہوتا ہے جیسے تنوین پڑھی تو نہیں جاتی لیکن اس کا یہ پورا حرف ہے اور کھڑی زبر یہ ایک علیحدہ حرف شمار ہوگا کس میں تقتی میں یعنی جب وزن کریں گے تو کھڑا زبر کھڑی زیر جی اور پیش میں نون جی الف یا اور واو ساکن جی یعنی کھڑے زبر میں الف زیر میں اور واو ساکن میں او پیش نا کس میں پیش میں نون سمجھا جائے گا یعنی الف یا اور واو ساکن تنوین کو نون سمجھیں گے کھڑے زبر کو زیر کو کھڑی زیر کو یا اور واو ساکن جی واو ساکن سمجھے یہ مستقل حروف شمار ہوتے ہیں جی الف کھڑی زبر آ الف کھڑی زیر ای الف الٹا پیش او یہ دو حرف ہیں یہ کیا ہیں سمجھ گئے ہیں تو نون تنوین بھی ایک علیحدہ حرف ہے اور کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش اس میں الف یا واو یہ باقاعدہ حرف ہیں جو تقتی میں شمار ہوتے ہیں وزن میں آتے ہیں پڑھیں جی پیچھے نمبر 5 تقتی میں لفظ کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں خواہ وہ مہمل ہو جائے یعنی آدھا آدھا کر کے اس کو تقتی کرتے ہیں خواہ وہ کچھ اس کا لیا تو مہمل بن گیا لیکن تقتی میں لفظ کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں اس شرح میں استشہاد کے اشعار کو عربی متن کے بجائے شرح میں ما تقتی لکھا گیا ہے اور عربی متن میں بیت ہو پر شعر کا نمبر لگا دیا ہے تاکہ مراجعت میں آسانی ہو جی تو آگے وہ بیت ہو آ رہا ہے اس دوسری کتاب میں وہ پورے شعر موجود ہیں اس کو بھی ساتھ کھولے رکھے اور وہ سارے شعر بھی پڑھتے ہیں نیچے شعر دوبارہ سارے آ رہے ہیں جی منع کر اس کا اور عروض اس کے ایک ہے عروض مقبودہ اور اس کی ضربیں 3 ہیں تو بحر طویل جو ہے اس کا عروض ایک ہی ہے کیا یعنی 5واں ساکن حذف اور ضربیں اس کی 3 منع کروں اور عروض بحر طویل کے ایک ہے مقبودہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا آگے جی الاول صحیح وبیعہ اور تھلے پڑھ ابا ہاں دوجی کتاب تے پڑھ استیر کھولنا نال سن ابا منذر كانت غرورا صحیفتی ولم اعطکم بالطوع مالی ولا عربی جی
اول ہے صحیح، کیا صحیح، یعنی اول جو ہے نا ضرب عروض مقبوض ہوگا اور آخری مفاعیل پورا ہوگا، آخری مفاعل پورا ہو، اس میں کچھ نہیں ہوگا جی، یہ مطلب ہے صحیح ہے کہ اول جو ہے وہ ضرب ضرب صحیح ہوگی، یعنی پورا مفاعیل ہوگا، پورا مفاعل کیا کیا ضربیں بحر طویل کی 3 ہیں، پہلی ضرب ہے صحیح، یعنی عروض تو مقبوض ہے مقبوض ہوگا، لیکن جو عرض ہے ضرب ضرب ہے، یعنی جو دوسرے مصرے کا آخری ہے وہ پورا مفاعیل، اس پر کوئی حذف نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی مثال جی یہ دیکھ دو، وہ شعر دیکھنا اور لکھے تنا ان تقدیر کی تھی ابا من ہاں فعول زیرن کانت مفاعل غرورن فعول صحیفتی صحیفتی، مفاعل، کیونکہ فا ہے اس کو فا نہیں بنا سکتے، صحیح مفا مفاعل، فتی علن، تو یہ اول کیا ہوگا نہ، یہ ضرب کیا ہوئی عروض، نہ عروض، عروض کیا ہوئی عرض مقبول ہے، عرض مقبوض ہے کہ نہیں، کس میں مفاعل، مفاعل ہے، سمجھ آ رہا ہے۔ دوسرا دیکھ ولم او فاعل اور دیکھنا درو ولم او کیا بنا فعول فعول تکم تکم بتو بتو جی مفا تکم ہے نا، تکم مفا بت عیل بت تو کی بنے عیل پڑھ کے نا پورا کتوں عمالی نا تکم بت تو بتو مفاعل اے مالی عمالی فعول ولا عردی، مفاعیل، پورا ہے کہ نہیں؟ اب اس کی جو کیا ہے ضرب ہے وہ ضرب صحیح ہے اور عروض مقبوض ہے، یہ پہلی مثال ہے، سنے ہی اور تھلے معنی لکھے واضح کہ اے ابو منذر تمہارے لیے لوٹ ڈالنا میرا عہد تھا اور میں نے تمہیں اپنے مرضی سے نہ اپنا مال دیا اور نہ عزت دی کہ تساں ساڑھے تے لوٹ مار کیتی ہے جی۔ اگے چلو جی کدے گئے ضرب اس کی اول صحیح اور شعر اس کا ابا منذرن کانت غرورن صحیفتی، صحیفہ میں نہیں جہاں بھی میرا عہد، ولم اوتکم بالطوع مالی ولا عردی، بالطوع مالی ولا عندی، یہ کس وزن پر ہے؟ بحر طویل ہے، پھر گم ہو گئے پڑھے جو پڑھتے پہ کس وزن پر ہے؟ یہ بحر طویل پر ہے۔ تو یہ اس میں کیا ہے، اس میں جو عروض ہے وہ عرض مقبوض ہے، ضرب صحیح ہے، ضرب صحیح ہے۔ اگے ثانی پہلی ضرب صحیح ہے اور شعر اس کا ابا منذر کانت غرورا صحیفتی ولم اعطکم بالطوع مالی ولا عندی، اگے الثانی مثلها وبیتہ، الثانی مثلها، الثانی مثلها، ثانی جو ہے نا ثانی مثل اس کے، ثانی بھی مثل اس کی، مثل اس کے، کیا مطلب مثل اس کے کہ جس طرح عرض مقبول ہے، مثلوا اے مقبوض مثلوا او ہوتے کہ مقبول مثلها، یعنی جس طرح ضرب مقبوض ہے، جس طرح عرض مقبوض ہے، اسی طرح اور پچھلا تو پہلا کیا ہوتا ہے عرض، آخری جز کیا ہے؟ اور پڑھیے نا دو ضرب تھے عرض یار، پہلا کیا ہے عروض، پہلے مصرے کی آخری جز عرض، عروض عرض نہیں عروض، عروض، اور دوسرے مصرے کی آخری جز ضرب، ضرب ہے یار،
تو ضرب دوسری اس کی ضرب یہ ہے کہ جیسے جیسے عروج پہلے مصرے کا آخری مقبوض ہے، اسی طرح ضرب بھی مخروج ضرب بھی مقبوض ہے، اس میں بھی پانچواں حذف ہوگا جی۔ یہ دوسری ضرب ہے کہ دونوں میں جو آخری جز ہے اس میں پانچواں کیا ہوگا؟ مقبوض ہو حذف ہوگا، پانچواں تو دونوں مقبوض ہو گئے جی۔ پہلی جز پہلے مصرے کی آخری جز بھی مقبوض ہے اور دوسرے کی آخری یعنی عروض بھی مقبوض ہے اور ضرب بھی مقبوض ضرب بھی مقبوض ہے اے مطلب نال شرح اس واسطے مقبوض مثلوا سنے ہن دا شعری پڑھ کو ستبدی لکل و بیتہ صدبدی ستبدی لکل ایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزود ادھر دیکھ ہن او جڑی تکتی انہاں کیتی اس دے مطابق ستبدی فعول لکل اے یا مفاعیل پورا ہو گئے لکل اے یا او مدغم دو ہوندے نہیں پورا ہو گئی کیا مفاعیل پورا ہو گئے مو ما کن فعول تا جاہلا ہاں مفاعل مفاعل مقبوض ہے کون؟ عروض عروض مقبوض ہے عرض کہہ دے عرض مقبوض ہے اگے دوسرا مصرع ویأتی و یا فعول و یاتی فعول کبالاخبار کا بالاخبا ہاں مفاعیل پورا ہی کہ مفاعیل رمن ریمن لم فعول تے تو زو زو وے دی دی وی نہیں تزو وے دی مفاعل علم وی نہیں ہے گا نا وہ تو ایک دی ہے جی وہ تو دو ہیں تو کیا بڑھے ہیں مفاعل اب دونوں میں جو آخری ہے وہ کیا ہے مقبوض ہے تا جاہلن تو زو دی یہ دونوں کیا ہیں مقبوض ہے اور دونوں کس طرح پڑھیں گے ان کا وزن کیا ہوگا مفاعل مفاعل کیا ہوگا مفاعل جی ثانی مثل اس کے یعنی مثل کس کے مثل اول کے یعنی جس طرح عرض مقبوض ہے عروض اسی طرح ضرب بھی مقبوض ہے ضرب بھی مقبوض ہے مثل اس کے اور شعر اس کا جی اور ترجمہ ان قریب زمانہ تجھے ان چیزوں کی خبر دے گا جن سے تو ناواقف تھا اور تیرے پاس وہ شخص خبریں لائے گا جس کو تو نے زیادہ راہ نہیں دیا تھا یعنی اس کو تو نے خبریں لانے کے لیے روانہ نہیں کیا تھا مانا سمجھ آ گئی کہ ان قریب ظاہر کریں گے تیرے لیے دن وہ جو تھا تو جاہل لائے گا تیرے پاس خبریں وہ کہ جس کو تو نے زیادہ راہ نہیں دیا تھا مانا کروں ثانی ضرب ہے مثل اول کے اور بیت اس کا ستبدی لکل ایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزود الثالث الثالث محذوف وبيته عقيم بني النعمان عنا صدوركم وإلا تقيموا صاغرين الرؤوس صاغرين الرؤوس اور دیکھ تیسرا عروض تو اسی طرح کیا ہے مقبوض ہے لیکن جو ضرب ہے وہ محذوف ہے ضرب اور اشیاء دیکھ چلو 6 نمبر یعنی حذف کیا جائے گا اس سے سبب خفیف کیا حذف کیا جائے گا اس سے سبب خفیف محذوف کون ہوتا ہے جس سے سبب خفیف او حذف پیچھے پڑے ہی نا پہ حذف کس کو کہتے ہیں
وحذف وطد مجموع حزز و مفروق سلم، تو وحذف ساکن الوطد المجموع جی، اور دیکھو نا فذہاب سبب خفیف حذف، سبب خفیف کا ختم 17 نمبر صفحے تھے، سبب خفیف کا ختم کرنا یہ کیا ہے؟ اگے پھر سارے نال دوسرے نال اور نہیں نا، پورا سبب خفیف کیا ہو جائے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حذف ہے جی، سمجھے ہی؟ اور تھلے شرح جو دیکھنا کتنے علت کی 2 قسمیں، اضافہ کر کے تغیر کہی ہے، اس تو نقص جی، خفیف تسبیغ و نقص فذہاب سبب خفیف حذف، ٹھیک ہے؟ تو حذف کیا ہوا؟ سبب خفیف کو پورے کو حذف کرنا، کس کو؟ سبب خفیف پورے کو حذف کرنا، یہ کیا ہے؟ محذوف۔ اس میں جو ضرب ہے وہ کیا ہوگی؟ اور دوسری کتاب دیکھنا، استفزاد لکھی ہونا عربی تے، الثالث محذوف، یعنی حذف کیا جائے گا آخر سے سبب خفیف پورا، تو پھر کیا بن جائے گا؟ مفاعیلن سے کیا پیچھے بچا آخر سے حذف کریں گے تو پورے کو سبب خفیف۔ سبب خفیف کیا ہوتا ہے؟ اول ساکن ثانی، اول متحرک ثانی ساکن۔ سبب خفیف کیا ہوتا ہے؟ اول متحرک ثانی ساکن، اول متحرک ثانی ساکن۔ اور دیکھنا فمتحرک صفحہ نمبر 14، فمتحرک بعد ساکن سبب، جیسے قد جی، تو لن کیا ہے؟ یہ سبب خفیف ہے، سبب خفیف ہے۔ تو جب مفاعیلن کتاب دیکھ، جب مفاعیلن سے لن پورا حذف کریں گے تو پیچھے کیا بچے گا؟ مفاعی۔ اور تو دیکھنا تو پیچھے پڑھے نہیں سارے سمجھائے سن جی۔ اب مفاعی جب بچے گا تو اس کو نقل کریں گے کدھر؟ اور تھلے 6 نمبر حاشیے تھے، حذف من ہو سبب، خفیف سبب خفیف حذف کریں گے تو پیچھے کیا بچے گا؟ مفاعی۔ تو جب مفاعی رہ جائے گا تو آپ کدھر نقل کریں گے اس کو؟ تو پھر اس کو کیا بنائیں گے؟ فعول بنیں گے جی۔ اب جو شعر آئے گا اس میں جو ضرب ہے اس کا وزن ہوگا فعول، کیا ہوگا؟ ضرب کا وزن ہوگا فعول، کیونکہ اس میں کس کو حذف کرنا ہے؟ سبب خفیف کو۔ سبب خفیف کیا ہوتا ہے؟ اول متحرک ثانی ساکن، تو مفاعیلن میں مفاعیلن میں حذف کر کے مفاعل، نہ کس کو حذف کریں گے؟ سبب خفیف وہ کون آخر میں؟ لن، لن، لام متحرک نون ساکن، پیچھے کیا بچ گیا ہے؟ مفاعی، تو مفاعی چونکہ مستعمل نہیں ہے تو اس کو نقل کریں گے کدھر؟ کریں گے فعول کی طرف۔ اب اس کا وزن یہ ہوگا جی۔ اب وہ شعر پڑھ جی، وَبَيْتُهُ بسم اللہ وَلِلنُّعْمَانِ إِلَّا صُدُورَكُمْ وَإِلَّا تُقِيمُوا صَاغِرِينَ الرُّؤُوسَ۔ رؤوسا، اور دیکھو نا تقطیع کی تھی وہ ساری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیمو فعول بنن نعما مفاعیل اے پورا ہی نے ان نا، فعول اب یہاں ہوگا قبض کیا؟ صدور، مفاعل۔ آگے سمجھ، یہ تو چونکہ پہلی جو عروض ہے وہ تو مقبوض چل رہا ہے، آگے 3 ضربیں ہیں۔ ہوں اگلا دیکھ، وَإِلَّا تُقِيمُوا مفاعیل غوینل، غوی اصاغے، ہاں ٹھیک ہے، غے نر فعول، اگے رو کی بنیا فعول، کی بنیا تو لکھا نا مفاعلو، وہ غلطی ہے، کی بننا ہے؟ چونکہ اصل بننا ہے مفاعی، کی نہیں بنیا؟ دیکھا رؤوسا کی ہے مفاعی، تو پھر اس کو نقل کریں گے کدھر؟
फऊलुन की तरफ फ़ऊलुन की तरफ। तो इसमें सुदूरकुम अरूज मकबूज और रूसन ज़रब महजूफ है कि उसमें जो है ना किसको खफीफ को हज़फ हज़फ किया है जी। एक समझ आ गया। पहला बाहर है कौन, बाहर तवील, उसका वज़न क्या है? उसका वजन है फऊलुन मफ़ाइलुन फऊलुन मफ़ाइलुन। ये पहला मिसरा है। दोबारा फऊलुन मफ़ाइलुन फऊलुन मफ़ाइलुन। ये इस्तेमाल में क्या होता है, यहाँ तफसील नहीं है, जो मोटे मोटे कानून है। इस्तेमाल में ये है कि इसकी जो है ना ज़रब इसकी एक ही है, यानी पूरा होगा तो फिर तो इतराज़ ही नहीं है। जो जहाँ हज़फ होते हैं वो बयान होते हैं, तो इसकी जो अर्ज़ है वो एक है अर्ज़ मक़बूद और उसकी ज़रबें 3 है। एक मरतबा आखिरी जुज़ पूरी होगी, होगी, दूसरी मरतबा ज़रब मक़बूद होगी, मकबूद होगी, और तीसरी मरतबा ज़रब महज़ूफ होगी। महजूफ का मतलब है कि आखिरी जो सबब खफीफ को हज़फ करेंगे, समझिए। तो इसकी ये पूरी तफसील ये है। मुहित दायरा में भी ये है कि कुछ बातें इसके साथ और होंगी, लेकिन बड़े बड़े कवानीन यही होंगे कि बाहर तवील जो है कौन, बाहर तवील, इसका वज़न क्या है? इसका वज़न है फऊलुन मफ़ाइलुन फऊलुन मफ़ाइलुन। 2 मरतबा। ये आधा मिसरा दूसरा। तो मिसरे, पहले मिसरे को क्या कहते हैं? सदर, दूसरे को अजुज़। पहले मिसरे के आखिरी मफ़ाइलुन को ज़रब अर्ज़ कहते हैं। अरूज, अरूज एन ज़बर आ, अरूज अर्ज़ नहीं, अरूज जेड़ा बार बार दसा होना जी। और दूसरे में अजुज़ की आखिरी जुज़ को ज़रब कहते हैं। ज़रब कहते हैं। तब इसकी जो है ना एक ही, इसका जो है ना अर्ज़ एक, अरूज एक ही है। क्या सुने जी? ए शाबा से व अरूज हु वाहिदतुन, अर्ज़ नहीं हो तो देखना कि इसका अरूज एक ही है। क्या वो तो पेश होना पाइए, लेकिन दोनों दसिया नहीं कि बिलफता पढ़ना है। ये मकबूदा है और ज़रबें उसकी एक सही, एक इसी की मिसल मकबूदा और तीसरी महजूफ, यानी आखिर से वतद महजूफ, सबब खफीफ को हज़फ करें। यानी इसका जो मफ़ाइलुन है ना आखिरी, ये मफ़ाइलुन सबर पहला मफ़ाइलुन ते मफ़ाइलुन, दूसरा मफ़ाइलुन ते मफ़ाइलुन बराबर, तीसरा मफ़ाइलुन ते फ़ऊलुन बनेगा मफ़ाई। तो फिर उसको नकल करेंगे किधर, फ़ऊलुन किधर, आगे समझे। तो इसमें पहला जो होगा वो क्या होगा? मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन सही, दूसरा मफ़ाइलुन दोनों बराबर, तीसरा मफ़ाइलुन फ़ऊलुन क्या फ़ऊलुन। है? 3 शेर इसके जी, माना कर रिश्ता जी। ओके देंगे आप। अच्छा, और तर्जमा लिखिए। ए बनु नोमान, तुम हमारे आगे से सीने हटा लो, हमारे मद्दे मुकाबिल ना आओ, वरना तुम ज़िल्लत के साथ सर झुकाए खड़े नज़र आओगे। और देखना क्या क्यों ना बे अकीमू, हटा लो ए बनी नोमान हमसे अपने सीनों को, वगरना खड़े होवोगे तुम, सागिरीना झुकाने वाले होवोगे अपने सरों को, जलील हो जाओगे जी। चल जी। सालिस महजूफ, महजूफ कौन? के आखिर से सबब खफीफ को हज़फ करना। किस चीज़ से? ज़रब से। के आखिर से सबब ज़रब और बैत उसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकीमू बनी नोमाने अन्ना सुदूरकुम व इल्ला तुकीमू सागिरीन रुऊसा है। चल सालिस माज़ूफ और बैत उसका अकीमू बनी नुअमानी अन्ना सुदूरकुम व इल्ला तुकीमू सागिरीन रुऊसा।